بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیرت مبارکہ کے بڑے حصے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آج سے ہم کم از کم 3 ہفتوں تک انشاءاللہ فتح مکہ کے حالات بیان کریں گے۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی اہمیت ناقابل فراموش ہے، اس لیے فتح مکہ کے واقعات کو بڑی توجہ سے سننے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں تاریخ کا مطالعہ درست طریقے سے کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم گزشتہ درسوں میں تفصیل پیش کر چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے سن 6 ہجری ذی قعدہ میں مکہ تشریف لے گئے تھے، مگر مشرکین مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی۔ یہ صلح 10 سال کے لیے ہوئی تھی اور مسلمان اس صلح کے بعد بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ آ گئے تھے۔ یہ سال سن 628 عیسوی تھا، اسی کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پھر سن 7 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں آپ نے معاہدے کے مطابق عمرۃ القضاء ادا کیا۔ اس کا قصہ بھی ہم پیچھے پیش کر چکے ہیں۔ یہ انگریزی سال سن 629 عیسوی تھا، مگر یہ معاہدہ جو مشرکین مکہ سے ہوا تھا 2 سال سے بھی زیادہ نہ چل سکا، اور قریش نے معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر کے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کیں۔ اسی سلسلے میں مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کا ارادہ فرمایا۔ یہ سن 8 رمضان المبارک 630 کا واقعہ ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ بات طے پا گئی تھی کہ آس پاس کے قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اور معاہدے میں شامل ہو جائے، اور جو قبیلہ چاہے مشرکین مکہ کے ساتھ مل جائے اور معاہدے میں شامل ہو جائے۔ لہذا قبیلہ بنو بکر جو ایک بڑا قبیلہ تھا وہ مشرکین مکہ کے ساتھ شامل ہو گیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ جو نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور معاہدے میں شامل ہو گیا۔ قبیلہ بنو بکر و قبیلہ خزاعہ میں پرانی دشمنی تھی، اس لیے بنو بکر کے مشرکین مکہ کے ساتھ مل جانے کے بعد بنو خزاعہ کو مسلمانوں کے ساتھ ملنا ہی تھا، ورنہ یہ قبیلہ غیر محفوظ ہو جاتا۔ اپنی حفاظت کے لیے انہیں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنا ہی تھا۔ یہ قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف مسلمانوں کا حلیف تھا۔ معاہدے میں شامل ہونے کے بعد جنگ بندی اور ایک دوسرے کے ساتھ امن کا معاہدہ ان دونوں کے درمیان بھی طے مانا گیا، مگر بنو بکر نے معاہدے کے ساتھ غداری کی، اور اس غداری میں بنو بکر کا قریش نے ساتھ دیا۔ قریش کے سردار صفوان ابن امیہ، شیبہ ابن عثمان، سہیل ابن عمرو وغیرہ نے خفیہ طریقے سے بنو بکر کا ساتھ دیا اور انہیں ہتھیار بھی سپلائی کیے، جس کی وجہ سے بنو بکر کے لوگوں کو ہمت بھی بڑھی اور انہوں نے بنو خزاعہ کے کئی لوگوں کو گھروں میں گھس کر مارا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان واقعات کا علم حضور کو نہیں ہوگا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پتہ لگ گئی، جس کی وجہ سے قریش فکر مند ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
صلح حدیبیہ والا معاہدہ ختم ہو جائے اور معاملہ بگڑ جائے۔ ادھر عمرو بن سالم خزاعی، جن کے لوگ بنو بکر کے لوگوں نے مارے تھے، 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاہدہ اور اپنے ساتھ حلیف بننے کو یاد دلا کر قریش مکہ سے بدلہ لینے کا حضور سے انہوں نے مطالبہ کیا، اور روایات کے مطابق بڑی آہوزاری کی، اشعار کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدلہ لینے کے لیے آمادہ کیا۔ حضور نے تمام تفصیلات کو سنا اور صرف اتنا فرمایا کہ اگر میں تیری مدد نہ کروں تو میری مدد نہ کی جائے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بنو بکر کا پورا قبیلہ اس گناہ میں شامل ہے یا اس کے بعض افراد نے ایسا گناہ کیا ہے۔ عمرو بن سالم خزاعی نے کہا کہ پورا قبیلہ تو شامل نہیں، یہ سازش صرف بنو نفاسہ اور اس کے سربراہ نوفل نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ، تمہاری مدد کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک وفد مکہ روانہ فرمایا اور مکے والوں سے کہلا دیا کہ 3 چیزیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں سے ایک بات قبول کر لو۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی دیت اور خون کی قیمت ادا کر دو۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کو معاہدے سے الگ کر دو کہ ہم ان سے بدلہ خود لے لیں گے، اور اگر یہ 2 باتیں نہ مان سکو تو معاہدہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دو۔ حضور کے قاصد مکہ پہنچے اور حضور کا پیغام ان کو دے دیا۔ مکے کا ایک سردار قرطہ ابن عمرو، اس نے صاف طور پر قاصد سے کہہ دیا کہ ہم نہ دیت ادا کریں گے اور بانو نفاسہ کو بھی معاہدے سے الگ نہیں کریں گے، اس سے دوستی اپنی ختم نہیں کریں گے، تم سے جو ہو سکے کر لو، چاہو تو صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ختم مان لو۔ قاصد اس کی بات سن کر واپس آ گئے اور حضور کو پوری بات بتا دی۔ اس کے بعد قریش مکہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے معاہدہ ختم کر کے ٹھیک نہیں کیا ہے، تو باہم مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ طے پایا کہ صلح کے معاہدے کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو مدینے بھیجا جائے۔ ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ آئے۔ حضور نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے صحابہ کو بتا دیا کہ ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ آ رہا ہے، اور اشارہ دے دیا کہ معاہدے کی تجدید کی کوئی سفارش ہم سے نہ کی جائے۔ ابو سفیان مدینے کے قریب پہنچا اور بدیل بن ورقہ خزاعی سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ انہوں نے گول مول جواب دے دیا۔ ابو سفیان کو شک ہوا کہ بدیل کہیں مدینے سے تو نہیں آ رہا ہے، تو اس نے اس کی اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا، اس سے پہچان لیا کہ بدیل مدینے ہی سے آ رہا ہے اور حضور اکرم سے ملاقات کر کے آ رہا ہے۔ ابو سفیان نے سمجھ لیا کہ بات آگے بڑھ چکی ہے۔ ابو سفیان سب سے پہلے مدینہ پہنچے تو اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے ان کے پاس پہنچے۔ وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو مشہور ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچے تو بیٹی نے ابا کے لیے بستر بچھانے کے بجائے حضور کا جو بستر تھا اسے سمیٹ دیا۔ بولے، اے بیٹی، تو نے بستر کیوں سمیٹا؟ کیا بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں بستر کے لائق نہیں تھا؟ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ اے میرے باپ، تو بستر کے لائق نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اور پاک بستر ہے اور تو گندہ مشرک ہے۔ کہنے لگے تو بہت بدل گئی۔ فرمایا ہاں، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے کفر سے نجات دی اور اسلام عطا فرمایا۔ بولے تو شر میں مبتلا ہو گئی ہے۔
انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابا جان، میں شر سے محفوظ ہو گئی ہوں، اور ابا مجھے تعجب ہے تم اتنے بڑے سردار اور سمجھدار آدمی ہو اور پتھروں کو پوچھتے ہو۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہاں بات بننے والی نہیں ہے۔ وہ مسجد میں حضور کے پاس آئے اور تجدید معاہدہ کی بات کرنا چاہی۔ حضور ناراض تھے، بنو خزاعہ کے لوگوں کا قتل ہوا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ ابو سفیان ابو بکر کے پاس آئے اور سفارش کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، کہا کہ میں تیری سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے اور سفارش کرنے کو کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، میں تیری سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے اکیلا بھی تجھ سے لڑنا پڑے تو میں لڑوں گا۔ پھر کہیں بات نہ بنی تو حضرت علی کے پاس آئے۔ وہاں حضرت فاطمہ اور حضرت حسن بھی بیٹھے تھے۔ ان سے کہا کہ اے ابو الحسن، ہم سب رشتہ دار ہیں، اس وقت میں ایک ضرورت سے تمہارے پاس آیا ہوں، امید ہے تم منع نہیں کرو گے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری حضور سے سفارش کر دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ابو سفیان، تم ہمارے رشتہ دار ہو تو سنو، اس معاملے میں حضور نے کچھ ارادہ کر لیا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میں تمہاری مدد صرف اتنی کر سکتا ہوں کہ ایک مشورہ دے دوں، اگر تم اس مشورے کو ٹھیک سمجھو تو پورا کر لینا، ورنہ مت کرنا۔ کہنے لگے مشورہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جاؤ اور زور زور سے اعلان کر دو کہ تم نے معاہدے کو دوبارہ تجدید کر لی ہے اور معاہدے کی تجدید کر ڈالی ہے، یہ اعلان کرو اور مکے واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مسجد نبوی میں آئے اور اعلان کر دیا میں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی ہے اور صلح کی مدت بڑھا دی ہے، میں نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی ہے اور صلح کی مدت بڑھا دی ہے۔ یہ اعلان کر کے مکہ کو چلے گئے۔ مکہ پہنچ کر پورا واقعہ بتا دیا۔ قریش مکہ نے معلوم کیا کہ کیا محمد نے تمہاری بات کی منظوری کی ہے یا نہیں؟ بولے انہوں نے قبول نہیں کی ہے، بس میں اعلان کر کے مسجد میں آیا ہوں۔ مجھے علی نے ایسا ہی مشورہ دیا تھا۔ قریش مکہ نے کہا کہ تم اعلان کرنے گئے تھے یا رضامندی لینے گئے تھے؟ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے اور تم اس کے مذاق کا شکار بن گئے ہو۔ تم نے معاملہ بالکل خراب کر دیا ہے۔ اگر صلح ہو چکی ہے تو اطمینان نہیں ہے کہ صلح ہوئی، اور اگر جنگ ہے تو موقع نہیں ہے کہ ہم تیاری کریں۔ ادھر ابو سفیان کی واپسی کے بعد حضور نے خاموشی سے جنگ کی تیاری کا حکم جاری فرما دیا اور کہہ دیا کہ تیاری کی اطلاع کسی کو نہ کی جائے، اور اپنے حلیف قبائل کو بھی کہلا بھیجا کہ تیاری رکھیں، بنو خزاعہ کے خون کا بدلہ لینے چلنا ہے۔ یہ واقعہ رمضان مبارک سن 8 ہجری مطابق 630 کا ہے۔ اس کے بعد مزید واقعات جو پیش آئے انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ فتح مکہ کہ یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا اہم ترین واقعہ ہے، اور اس واقعے کے سلسلے میں ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عقیدت و احترام کے ساتھ سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔